الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثناء، درود، ناز، سلام، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین، ناظرین، گزشتہ جمعے کا جو میسج تھا، جو پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک سے آپ تک پہنچا، جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد مجھے ویلکم بھی کہا، خوش آمدید بھی کہا اور محبت بھرے الفاظوں سے، دعاؤں سے نوازا۔ بالخصوص پچھلے جمعے کا پیغام عشق رسول سننے کے بعد عالم اسلام کے نامور عالم دین مفتی اسلام حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن قمر بانی و محترم المدنی مسجد، نیو یارک، نیر لگادیا ایئرپورٹ، USA، ان کو بھی پتہ چلا کہ 3.5 مہینے کے بعد میں پہنچ آیا ہوں، اور انہوں نے بھی بہت ہی محبت بھرے الفاظوں سے، دعاؤں سے نوازا۔ اور پاکستان سے بھی جن کو نہیں علم تھا، میں ادھر آ گیا ہوں، جناب مذہبی سکالر علامہ مفتی محمد آصف نعمانی صاحب، اور بہت دنیا میں محبت رسول سے سرشار سب احباب نے سنا اور کہا کہ ملاقاتیں روز ہوتی تھی، یعنی مسائل کے لحاظ سے بھی اور ویسے پروگراموں میں بھی، تو بہرحال محبت دل میں رہے گی، لیکن ملاقات تو پھر 6 مہینے یا سال کے بعد ہوگی۔ تو جس سارے کا سارا کریڈٹ بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کو جاتا ہے، ان کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، اور پھر الحمدللہ سننے والے اس کو آگے بھی جو ہے وہ تھرو کر دیتے ہیں۔ بہرحال مہینہ وہی ہے شعبان المعظم، یعنی آج جو شعبان معظم کی 12 تاریخ، اور جو 2 دنوں کے بعد لیلۃ القدر، شب برات کی رات جو آنے والی ہے، اس کی فضیلت اور اس مہینے کی فضیلت کچھ عرض کریں گے جتنا وقت ہوا، کیونکہ پچھلے میسج میں، پچھلے پیغام میں
تو آنے کا اور پاکستان میں ملاقاتوں کا، پروگراموں کا وہ میں نے شیڈول بتایا۔ بہرحال قرآن کریم فرقان حمید الحمد کے الف سے لے کے والناس تک سارے کا سارا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اور قرآن کریم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ وسلم آپ کی اداؤں کا نام قرآن ہے۔ آقا جلوہ گر ہوتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، سرکار گفتگو فرماتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، سرکار چلتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا ذکر قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، مثلا قاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ بھی حروف مقطعات ہے، اور حامیم، حامیم والکتاب المبین، یاسین، طاسین، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کریم کی سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ کسی مفسر نے، کسی محدث نے معانی نہیں لکھے، بلکہ جو لے کر آنے والا ہے سرکار کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والا، بیت المعمور کا امام، فرشتوں کے استاد جبریل امین علیہ السلام، ان کو بھی نہیں خبر کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نے نبی کریم علیہ السلام کو پڑھایا، نہیں، پڑھانے والا وہی خالق و مالک الرحمن علم القرآن، یعنی جبریل لے کے آئے قاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا قاف، سرکار نے فرمایا میں جان گیا، ہا، سرکار فرماتے ہیں میں جان گیا، قاف، ہا، یا، عین، صاد، جبریل پڑھتے کہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جان گیا، جان گیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں لے کے آتا ہوں، مجھے نہیں علم اس میں کیا۔ فرمایا پیارے جبریل تمہارا کام ہے لے کے آنا، وہ بھیجنے والا جانے، یا جس کے پاس تو لے کے آ رہا ہے وہ جانے اس میں کیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، اللہ عالم ورسول، یعنی اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پہلی تو بات یہ کہ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں جو ایک ہی بات میں نے عرض کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ پاک، جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور جن کے اوپر تھوڑا سا ایسا
ابہام پیدا ہوا تو اللہ نے قرآن میں ان کی برات کا اعلان فرمایا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک سیدنا صدیق باکمال رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، از روح قرآن تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قیام میرے حجرے میں تھا، میرے پاس تھا، میں نے دیکھا اچانک سرکار حجرہ سے غائب ہیں، تو فرماتی ہیں میں نے کپڑا اوڑھا اور کپڑا اوڑھنے کے بعد مسجد نبوی شریف جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اما عائشہ پاک کا حجرہ تھا، سرکار جہاں جلوہ فرما ہوتے تھے، اور ساتھ ہی وہ باب جبریل ہے، باب جبریل سے باہر نکلیں تو وہ جنت البقیع شریف کو راستہ جاتا ہے۔ فرماتی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا سرکار میرے پاس نہیں ہے، میری آنکھ کھلی، فرماتی میں نے کپڑا لیا تو بقیع شریف میں گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے، یعنی سر سیدھے میں رکھ کے سرکار گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، وہ خالق وہ مالک جو ساری کائنات ارضی و سماوی کا بنانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک تشریف لے گئی، سرکار نے سر اٹھایا، میں عائشہ تو نے کیا سوچا، کیا سمجھا کہ میں تجھ پر زیادتی کرنے والا تھا؟ نہیں، میں آج کی رات اللہ کی طرف سے تقسیم کی رات ہے، آج کی رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ شب برات اور یہ اللہ کی طرف سے بجٹ کے اناؤنسمنٹ کی رات ہے۔ ہر ملک کا نظام ہوتا ہے، اس میں پورے ملک کا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے، سال کے بعد یہ رات جو آتی ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ سعد رفیع چشتی کو کتنی عزت ملنی ہے، کتنا مقام ملنا ہے، کتنی دولت ملنی ہے، کتنی مرتبہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی حاضری کتنی مرتبہ دینی ہے، یعنی ایسے ہی ہر ایک کے لیے۔ یہ میں نے اپنا نام اس لیے لیا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا جب میرے لیے بھی تقسیم ہو رہا ہو، بانٹ دیا جائے اللہ کی طرف سے، تو میرا سر بھی اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ اور یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، اور مہینہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں پورے مہینے میں ہی
حسب توفیق عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے اور صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اور پھر آپ کو اس رات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اندازہ لگائیں جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو جب سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے دیکھا ایک پہاڑ آیا اور پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ دیکھ کر تعجب کیا۔ احکام الحاکمین کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام، کیا ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ نہ دکھا دیں، معاملہ نہ پیش کر دیں سامنے؟ عرض کی مولا، سب کچھ کرنے والی تیری ذات ہے، بنانے والی تیری ذات ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، پہاڑ پھٹ جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ نے ہمیں تمام آسائش دی ہوئی ہے، مکان بھی دیے ہوئے ہیں، کپڑے بھی اچھے دیے ہوئے ہیں، رہائش بھی اچھی ہے، کوئی پرابلم نہیں عبادت کرنے میں، پانی کی سہولت بھی موجود ہے، اور اس پہاڑ میں ایک سفید ریش والے اور سفید کپڑوں والے مرد کو دیکھا جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بندہ خدا، یہ بتا کتنے عرصہ سے اس جگہ پر عبادت میں مصروف ہے؟ کہنے لگا، مجھے 400 برس ہو گئے۔ اللہ اللہ، 400 برس۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس سے زیادہ تو کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا جو 400 برس سے عبادت میں مشغول ہے۔ میں پیارے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عزتوں سے، شانوں سے نوازا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہر نبی کو میں نے مقام دیا ہے، عزت دی ہے، درجات عطا فرمائے ہیں ایک کو ایک دوسرے پر۔ فرمایا پیغمبر، میرا آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کو ایک مہینہ عطا فرماؤں گا شعبان کا۔ اس شعبان کے مہینہ میں ایک رات عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی طرف سے امت مصطفیٰ علیہ السلام کے اعمال کا بیلنس دے کے کیسے برابر ہو رہا ہے، وہ برابر کرنے والا ہے۔ اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا شب برات کی رات ہوگی، جو اس میں 2 نفل پڑھ لے گا۔ ایک روایت میں صرف نفل آتا ہے، ایک میں آتا ہے رات کو نفل پڑھ لے اور صبح روزہ رکھے، اس بندے کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، اس کی ایک رات کی عبادت اور ایک دن کا روزہ 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیں، آخر الزمان پیغمبر کو اللہ نے جو شاہ سے نوازا ہے، جو اللہ نے رحمت اپنے محبوب کے دامن میں ڈال کر بھیجا ہے، رحمت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے،
اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے، اس محبوب کے صدقہ سے اللہ آپ کی امت کے لیے یہ رات بھی گفٹ عطا فرما رہے ہیں، رات بھی خوبصورت رات عنایت فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک رات کی عبادت ایک طرف اور صبح کا روزہ ایک طرف، تو 400 سال کی عبادت سے زیادہ۔ بہرحال اللہ ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو پوری روح زمین پر بیمار ہیں کرونا کی بیماری سے، پاکستان میں، جہاں انگلینڈ میں، اللہ سب کو شفائے کامل صحت کلی عطا فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں جناب چودھری افضل صاحب کا، عمران افضل بٹ اور عثمان افضل بٹ اور عرفان افضل بٹ، جو سب مل کر یہ مسجد علی حجویری کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور خاص کر کے آج کا یہ پیغام عشق رسول اور پیغام مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کا پیغام خوبصورت جو ہے یہ ریکارڈ کرنے کے لیے عطا رسول چشتی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک یہ محبت بھرا پیغام پہنچے وہ سب سے ہم دعا کے خواستگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ صاحب زادہ محمد رفیع چشتی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول، والسلام علیکم۔